درود پاک پڑھ دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ ماشاءاللہ قربانی کا آج الحمدللہ دوسرا دن یعنی 11 تاریخ. یاد رکھیے قربانی جو بتا رہا ہوں بار بار خاص باتیں آپ کو. قربانی سب سے پہلے جو ہوئی ابتدا حضور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور نابل نے بھی قربانی کری. حابیل اور نابل نے بھی ہے نا، حابیل اور قابل نے بھی قربانی کری ہے، انہوں نے بھی قربانی کری. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر قربانی ہوئی، قربانی ہوتی آ رہی ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام پہ آ گئی قربانی. ہاں انداز پلٹتا گیا. لیکن ایک خاص بات میں جیسے بیان کر رہا ہوں الحمدللہ کہ پہلے تھوڑی سی ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پھر مسائل ہے نہیں، تاکہ دونوں کو سننے کا لطف اور آئے. تو ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے نہیں تھے تو نمرود کے جو کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، نے خبر دی. کس بات کی؟ کہ نمرود نے خواب دیکھا. کہ بولے میں تو عجیب خواب دیکھ رہا ہوں. اس نے فلا بتایا یہ ہو گیا. میں تشریح میں جانا نہیں چاہتا وقت بچا کے، کہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے. تو کاہن اور نجومیوں نے کہا تمہاری سلطنت ختم ہونے والی ہے، ایک بچہ آنے والا ہے وہ تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، وہ حکومت ختم کرے گا. نمرود نے کہا میں بچہ رہنے ہی نہیں دوں. بولے اچھا وہ آپ کی مرضی ہو، لیکن آپ کی حکومت ختم ہونے والی ہے. نمرود نے اعلان کیا جاؤ جتنے بھی چھوٹے بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے ان کو ختم کر دو جو موجود ہیں، اور جس لیڈیز کو پریگننٹ دیکھو، حمل والی دیکھو، اس کو بھی ختم کر دو. سپاہی نکلے چاروں طرف. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، الگ الگ روایتوں میں نام بیان کرتے ہیں، اختلافی روایت سے متلی اور بھی نام بیان کرے آپ کی والدہ کے. تو سب طرف دیکھا کہ بھائی پریگننٹ والی عورت کون ہے، چھوٹا بچہ کہاں ہے. چاروں طرف سپاہیوں نے دیکھا، قتل کرو. آپ کی والدہ ماجدہ پریگننٹ تھی، حمل سے تھی، لیکن جب نمرود کے سپاہی سامنے آئے، قدرت الہی دیکھیے، آپ کا پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، آپ کا پیٹ ہی اندر تھا. پیٹ باہر ہونا چاہیے حمل والی عورت کا، پیٹ باہر ہونا چاہیے پریگننٹ والی عورت کا، لیکن ایسا نہیں. دیکھا سپاہیوں نے، بولے یار یہ تو ایک کم عمر کی عورت ہے، یہ تو پریگننٹ ہے نہیں. بولے اس کو بھی چھوڑو، آگے چلو. جبکہ آپ پریگننٹ تھی، سبحان اللہ، ادھر پیدائش ہونے والی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور پیٹ باہر ہونا چاہیے کسی بھی خاتون کا، لیکن ایسا نہیں. واہر خدا ہے، جب تو کسی کو دینے پہ آئے تو زمانے میں طاقت نہیں کوئی روک کے دکھائے، اور جب تو لینے پہ آئے تو کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اس کو روک کے دکھائے. ہے کہ اللہ نے جب دکھایا تو دیکھا آپ کی والدہ کو دیکھ کے چلے گا. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہو گئی. آپ کے والد ماجد ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. آزر آپ کا چچا تھا جو بتوں کی پوجا کرتا تھا. اہم نکتہ اور سے سنیے یہ والا نکتہ، جس کو ہمارے پیر و مرشد اللہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرما آپ کے تربت نوری پر. جب تاج الشریعہ پہنچے تھے مصر تو یہ بحث چل رہی تھی. توجہ کریے ذرا، پھر مسئلہ بھی حل کر دوں کہ حضرت ابراہیم کے والد کون ہیں. ہے تو جب دیکھا والد کون ہے کہ صاحب لفظ آیا ہے ابن کا، کہ ابن والد کو کہتے ہیں. تو بھائی والد کی طرف اشارہ ہوا، یہ آزر ہے ان کے والد، یہ آزر ہے ان کے والد. آزر بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور یہ ممکن نہیں کوئی نبی ہو اس کے باپ بتوں کی پوجا کرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ ہمارے مصطفیٰ کے والدین پہ انگلی اٹھاتے کہ ان کے والد ایمان والے نہ تھے. کیسا مسلمان ہے تو یار؟ ابے اوپر جو نبی آئے اللہ نے ان کے والدین کو بت والا نہ بنایا ہے، کافر نہ بنایا. یہ تو امام الانبیاء ہے یار، یہ تو امام الانبیاء ہے. جب تاج الشریعہ
مصر پہنچے، اس پر بحث کہ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں. پھر کچھ لوگوں نے کہا ان کے والد کا نام تاروخ ہے، کہا نہیں، ان کے والد کا نام آزر ہے. ابن کا لفظ آیا ہے، ابن باپ کو کہتے ہیں اور باپ آزر ہے. کہا نہیں، تاج الشریعہ وہاں پہنچے. اب کہا بولے حضور مفتی اختر رضا آپ کی تحقیق کیا ہے اس کے بارے میں کہ ابراہیم کے والد کا نام آزر ہے یا تاروخ ہے؟ حضور تاج الشریعہ نے کہا اچھا آپ کی تحقیق کیا ہے؟ بولے سب لوگوں کا قریبی فیصلہ یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام آزر ہے. حضور تاج الشریعہ جامع ازل کے اندر تھے، آپ نے فرمایا کتاب کا نام یہ، جلد یہ، فلسفہ یہ، عبارت یہ، آپ ہی کی لائبریری میں کتاب رکھی ہے. یہ اتفاق ہے اتنے علماء کی نظر اس کتاب پہ نہ پڑی، اش کر کے رہ گئے بڑے بڑے علماء. بولے کتاب ہمارے علاقے میں، لائبریری ہماری، کتاب ہماری، علاقہ ہمارا، نظر تاج الشریعہ کی. اللہ کہا تاج الشریعہ نے مسکرا کر کے ارے علاقہ تمہارا ہے، لائبریری تمہاری ہے، لیکن نظر تاج الشریعہ کہتے ہیں نظر مصطفیٰ کے غلام کی ہے. کہا کتاب نکالو، کتاب منگوائی، وہی کتاب آئی. سبحان اللہ، وہی کتاب آئی. تاج الشریعہ مسکرا کے کہتے ہیں فلسفہ کھول کے تو دیکھو. جبکہ آپ کا جانا ہوا تھا سالوں کے بعد، کتاب لائبریری میں موجود، علماء موجود وہاں، علماء بھی چوٹی کے علماء، مفتی پڑھے. جب دیکھا کتاب کو تو جو اختر رضا تاج الشریعہ نے فرمایا کہ آپ کے والد کا نام تاروخ ہے، وہی کتاب میں لکھا ہوا تھا ابراہیم کے والد کا نام تاروخ ہے. اب بولے یہ ابن کیوں، باپ کیوں کہتے ہیں؟ تو بولے عرب کا دستور تھا کبھی چچا کو بھی باپ بولا جاتا تھا، ابا. چچا کو بھی ابا بولتے لوگ، آج بھی بولتے ہیں انڈیا کے اندر، چچا کو ابا بول دیتے ہیں لوگ ہیں. لیکن یہ عرب کا بھی دستور تھا، چچا کو ابا بھی بولا جاتا تھا. اسی کی نسبت سے لوگ ابا سمجھ گئے، جبکہ تھے وہ چچا ہے، تھا وہ چچا. بتوں کو ماننے والا کوئی اس کی اولاد نبی ہوگی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے والد ماجد سے تاروخ، یہاں یاد رکھیے تاروخ، آپ نے لے جا کے غار کی اس میں رکھ دیا، اندر پہاڑ کی غار میں جب رکھا. اب بچوں کو دودھ بھی چاہیے، پرورش بھی چاہیے. اگر معلوم پڑ گیا بولے نمرود کو تو یہ قتل کر دے گا، آپ کی والدہ جاتی یا آپ کے والد جاتے، پتھر کو ہٹاتے. وہ غار میں تھے ابراہیم، کیا دیکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی انگلی منہ میں ہے اور شہد نکل رہا ہے. سبحان اللہ، شہد نکل رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ دودھ نکل رہا ہے. رفتار گروتھ بڑھنے کی رفتار کتنی تھی معلوم ہے؟ ایک بچہ جو 1 سال میں بڑھتا ہے جتنا، جو دوسرے بچے 1 سال میں گروتھ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اتنے 1 مہینے میں بڑھ جاتے تھے. 1 مہینے میں. اب سامنا بلا تشبیہ، یہ بات کہہ کے نکل جاؤں جلدی. ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے ہوئے. اب سامنا ہوا نمرود کا کہ بولے کس کی؟ ہماری بات مانو، ہمارے خدا مانو، ہماری عبادت کرو، ہم ہے خدا. خدائی کا دعویٰ نمرود کا، ہم ہے خدا، ہم ہے خدا. اجی ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے نمرود یاد رکھ میرا خدا وہ ہے جو جلاتا بھی وہی ہے اور مارتا بھی. جب اتنا کہا تو نمرود نے کہا اچھا کون ہے؟ ابراہیم، تیرا نام ہے ابراہیم؟ بولے ہاں. بولے کس کو پوچھتا ہے، کس کی عبادت کرتا؟ بولے میں رب کی عبادت کرتا ہوں. بولے تجھے پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں؟ نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ سنیے پھر آگے جو کہتے ہیں نا شعر، آج جو ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. جب کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی جلاتا بھی ہے، اس نمرود نے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا. بولے یہ کام تو میں ہی کرتا ہوں، یہ کام تو میں ہی کرتا ہوں. بولے آپ سنیے ذرا، قرآن کی آیت ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ. قرآن کہتا مفہوم بتا کے جلدی نکلوں. قرآن کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. رمچ کر بولے اب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے. اب اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو کے.
اب علماء فرماتے ہیں جب یہ جملہ بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے تو فطرت کا تقاضا تھا بشریت کا بھی کہ آپ نے جملہ جب بولا، توجہ کریں ذرا، جب یہ جملہ بولا تیرے میں طاقت ہے تو پورب سے تو ہے، میرا رب پورب سے سورج کو نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، اب تیرے میں طاقت ہے تو تو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو کے دکھا دے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا تھا اگر کہیں اس نمرود نے مجھ سے یہ جملہ بول دیا کہ تو اگر سچا ہے تو تم نکال کے دکھا۔ بشریت کا تقاضا تھا، صرف خیال آیا تھا، زبان سے نہیں کہا آپ نے، صرف خیال۔ سدرہ چھوڑ کے جبریل آئے، سدرہ چھوڑ کے جبریل آئے، کہتے ہیں ابراہیم تیرے رب کا سلام، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے جو آپ نے ابھی بولا ہے نا کہ پورب سے نکالتا ہے میرا رب سورج اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ نمرود سے آپ نے کہا تیرے میں طاقت ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے۔ اگر یہ لوٹ کر کے جملہ آپ سے کہہ دے تو تمہارا رب کہتا ہے ابراہیم دیر نہ کرنا، صرف انگلی اٹھا دینا، سورج مغرب سے نکلتا ہوا آئے گا، مغرب سے۔ یہ ہے طاقت نبیوں کی، رسولوں کے معجزے ہے۔ تو اب اگر ہم یہ کہہ دیں یہ کون ہے ابراہیم خلیل اللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں جب بیت المقدس میں نماز پڑھائی تو مقتدی بنے ہیں میرے نبی کے، میرے مصطفیٰ کے مقتدی بنے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اس لیے کہ جو بات آ گئی ہے نمرود کے سامنے پاور آ گیا ہے کہ ابراہیم گھبرانا مت، اگر تو انگلی اٹھائے گا تو مغرب سے سورج نکلے گا اور مشرق میں آ جائے گا، لیکن یہ کام اللہ کو مصطفیٰ سے لینا تھا کہ کیا جب تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نقدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، قدرت رسول اللہ کی ہمت نہ ہوئی۔ تو حضرات محترم یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، بہت فضیلت آپ کی، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا مقام، بہت بڑی داستان لے کے چلتے ہیں تو بہت تشریح کرنی پڑتی ہے، کبھی آگ کی، کبھی مینڈے کی، کبھی فلاح کی، کبھی اسماعیل کی۔ تو حضرات محترم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھیے، مسائل بیان کر دوں میں آپ کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم سنیے مسائل، اگر قربانی کا جانور، اچھا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور میں واضح کر دوں، کچھ لوگ لانے کے بعد زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا قربانی ہو، توجہ چاہتا ہوں ذرا، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، روزہ ہو، کچھ عبادت مال کے ذریعے سے ہوتی ہے، کچھ عبادت بدن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ مالی عبادت زکوٰۃ دیں گے تو مالی عبادت، اللہ کی عبادت ہے نہیں زکوٰۃ دینا، ثواب ملتا نہیں عبادت کا۔ قربانی کرتے ہیں، مالی عبادت ہے، قربان کیا ہے اپنے جانور، ثواب ملا نہیں، اللہ کی عبادت ہوئی نہیں، عبادت میں شمار ہے کہ نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ وہ بدنی عبادت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، بدنی عبادت ہے، وہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا بدنی عبادت، اور ادھر زکوٰۃ اور قربانی یہ مالی عبادت۔ یہ قاعدہ ہے بنیادی، پہلے ایک قاعدے کو لکھ لو آپ، مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، دونوں کا ثواب اپنے مسلمانوں کو بھی پہنچا سکتے ہو، ولیوں کو بھی پہنچا سکتے ہو، نبیوں کو بھی پہنچا سکتے ہو، امام الانبیاء کو بھی پہنچا سکتے ہو۔ یہ قاعدہ عبادت مالی ہو تو ثواب پہنچا سکتے ہو، عبادت بدنی ہو تو بھی ثواب پہنچا سکتے ہو، قاعدہ یہ۔ آپ جس کو چاہیں مالی اور بدنی عبادت کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہو، ولیوں کو، صحابہ کو، نبیوں کو پہنچا سکتے ہو، ایک قاعدہ۔ اور سنیے حضرات محترم کہ آج آدمی کیا کہتا ہے، بولے حضور آپ کسی کو بتائیں اور آپ کے روزے میں کمی ہو گئی، تو یہ کہتا ہے بڑا مشہور جملہ، توجہ رہے ذرا میری باتوں پر، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ مالک، یہ دو جملے بہت آتے ہیں، اس کا خلاصہ کر دوں سید صاحب ذرا۔
اللہ مالک ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. ارے بھائی آپ کے روزے میں کمی ہو گئی، ارے یار یہ امام صاحب مفتی صاحب میں نے روزہ رکھ لیا امام صاحب، اللہ قبول کرنے والا ہے. آپ نے حضرت زکوٰۃ ایسے نہیں ایسا دینا تھی ہے، ایسا نہیں مسئلہ ایسا تھا، امام صاحب میں نے دے دی، اللہ قبول کرنے والا ہے. قربانی جانور میں خامی کمی ہوئی، قربانی میں کمی ہوئی بلا تشبیہ، بولے حضور ہمیں قربانی کرنا تھی چھری پھیری، اللہ قبول کرنے والا ہے. پھر عمرہ اور حج، واہ رے مسلمان حضرت میں تو ہو کیا گیا، چاہے سیلفی کھینچوں کہ سجدہ کروں کہ نہیں کروں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. اب اس قبول کرنے والے کو اور یہ جملہ بولنے والے کے لیے وضاحت سن لیجیے. اللہ مالک ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. ارے جب اللہ قبول ہی کرنے والا ہے تو پھر نماز کی ترتیب ہی کیوں بنائی؟ ایک پڑھ لو تو بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، چار پڑھ لو تو بھی اللہ قبول کرنے والا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لو اور کچھ مت پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ مت پڑھو وہ بھی اللہ قبول کرنے والا ہے. جانور کو الٹا کاٹ دو تو بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، سیدھا کاٹ دو تو بھی اللہ قبول کرنے والا ہے. زکات، ارے زکات کسی کو مت دو، جہاں تمہارا دل چاہے زکات کے پیسے کو تالاب میں ڈال دو، بولے اللہ قبول کرنے والا ہے، زکات تو میں نے دی. کہیں پہ اڑا دو، بولے اللہ قبول کرنے والا ہے. ارے روزہ عصر میں ہی کھول دو، رکھا تو میں نے بھی، یہ بولے عصر تک کا، اللہ قبول. واہ تیرا جملہ یار، واہ. ابے اللہ نے احکام بنائے، اللہ نے کلام میں فرما دیا ہے. تو خالی چہرہ ہی دھو لیتا، وضو ہو گیا نہا لیتا، خالی کوئی نیت نہیں کوئی کچھ نہیں، خالی لے کر کے بولے ہاں صاحب یہ میں نے بالٹی ڈال دی، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو پھر قرآن نہ فرماتا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تمہارا چہرہ دھو، تمہارے ہاتھ دھو، فَامْسَحُوا مسح کرو. کیوں کہا قرآن؟ پہلے چہرہ دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر مسح کرو، پھر ٹکنے دھو. تو کہہ رہا قبول کرنے والا ہے تو پھر وضو کرتا ہی کیوں ہے؟ آدھا ہی کر لے، بولے اللہ قبول کرنے والا ہے. ٹائم میرے پاس تھا نہیں، نوکری پہ جانا تھا، بولے اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ نے ہی بنا ہے یہ احکام، یہ قانون، یہ ترتیب، یہ طریقہ کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے اس کے مصطفیٰ نے بنایا اور رب کائنات نے بنایا. اس جملے کو ختم کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے. جب علماء بتانے والے موجود ہیں تو حج سیکھا کیوں نہیں؟ حج کا طریقہ معلوم کیوں نہیں کیا؟ ایک مسئلہ پوچھتا ہوں میں آپ سے، آج آپ کے حوالے ایک مسئلہ فقیر سے سنتے ہیں نا، حاجی قربانی کون سی کرتا ہے؟ بتا سکتا کوئی مسجد میں سے؟ یہ کوئی گھمنڈ تکبر کی طور پہ نہیں، اصلاح کے طور پہ. سید صاحب حاجی قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی کون سی ہوتی ہے؟ جہاں تک فقیر کا تجربہ ہے سب یہ کہیں گے، بولے حضور حاجی جاتے ہیں تو قربانی ان کا کتنا بڑا مقام ہے، وہ اپنی قربانی وہی کرتے ہیں. وہ کرتے کون سی ہے؟ یہ قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھالو اور علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان. پتا ہے وہ قربانی کون سی ہے؟ ابے وہ حج کے ارکان میں داخل ہے. یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ واجب والی قربانی نہیں ہے، وہ ارکان کے اعتبار سے قربانی ہے حج کی. بتائیے آپ کیا سمجھ رہے تھے اس قربانی کو اب تک؟ مجھے بتائیے وہی سمجھ رہے تھے جو ہم قربانی، ہمارے حاجی صاحب قربانی کرنا وہی والی ہے. اور یاد رکھیے وہ قربانی یہاں نہیں کروا سکتا کوئی حاجی. شرط ہے اس قربانی کے لیے جو قربانی حاجی کرتا ہے، جو ارکان میں داخل ہے، جو قربانی ارکان میں داخل ہے وہ حدود حرم میں ہی ہوگی. وہ قربانی حدود حرم میں شرط ہے. اب یہ والی ابراہیم علیہ السلام کی سنت والی قربانی، اب مسافر تو ہے نہیں یا ہے، اب حاجی کو دیکھا جائے گا. سنتے جائیے اب مسئلہ ذرا. اب جو حاجی مکہ میں پہنچا ہے سید صاحب، اگر وہ 15 دن سے کم وہاں پہ رہا تو مسافر ہے، یہ قربانی واجب نہیں، کیونکہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں. اور مکہ شریف پہنچنے کے بعد 15 دن سے زیادہ قیام کر لیا کہ 15 دن سے زیادہ وہ رک گیا، ٹھہر گیا، تو ایک قربانی تو حج والی ہوگی، دوسری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت والی واجب.
جو ہوں گی 2 قربانی، اگر وہ مالک نصاب ہے تو ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ حاجی جو پہنچے ہیں، ایک قربانی جو حج کرتے اس میں ہوتی ہے، وہ کرنے کے بعد وہ حاجی والی ارکان والی قربانی، یہ قربانی نہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ واجب ہے مالک نصاب پر۔ اب 15 دن اگر کسی کو وہاں رک گیا، کوئی ٹھہر گیا، 15 دن قیام کر لیا، تو اگر مالک نصاب ہے تو اب وہ قربانی دوسری والی جو کرے گا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت والی قربانی جو واجب ہوتی ہے مالک نصاب پر، تو اب وہ قربانی وہ وہاں چاہے کرے، چاہے یہاں کرے، چاہے بمبئی میں کرے کہ گجرات میں کرے، یہ دوسری والی قربانی کی اجازت اس کو۔ اور جو ارکان حج والی قربانی ہے وہ قربانی حدود حرم میں ہی۔ اس لیے کہہ رہا بھائی خدا را علماء سے ملیا کرو تھوڑا سا، ہے زکات دیتے ٹائم اگر کوئی جا رہا زکات دینے، 20,000 جیب میں تھے، جاتے جاتے پہنچا گھر پہ، کسی مستحق کو زکات دینے کے لیے جیب دیکھی پیسے ہی نہیں، زکات ہوئی کہ نہیں؟ زکات ہوئی کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ زکات ادا نہیں ہوئی، کیونکہ تملیک شرط ہے، یہاں پر کسی کو مالک بنانا شرط ہے، پیسے تو پہلے گر گیا، مالک کون بنا؟ زکات ادا نہیں ہوئی، دوبارہ زکات دے گا بلا تشبیہ۔ جانور خریدا، رات کو مر گیا، صبح جانور انتقال، اذان سے پہلے بانسو نکال لیا، پھر جانور گیا یار ہے۔ 2 طریقے دیکھنا یہ ہے کہ 2 طریقے کے آدمی ہیں، دھیان سے سنیے مسئلہ۔ 2 آدمی ہیں، ایک وہ جو مالک نصاب تھا، صاحب حیثیت تھا، قربانی کر رہا تھا، اور ایک وہ کر رہا تھا، میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا، اچانک اس کو بکرا پسند آ گیا یا بھینس پاٹا پسند آ گئی کہ یار میں تو قربانی کروں گا، میں تو قربانی کروں گا۔ اب وہ قربانی کی نیت اس نے کر لی، جبکہ مالک نصاب نہیں تھا، نیت کر لی، منڈی میں جا کر جانور کو دیکھ لیا، اسی جانور کی قربانی اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اور ایک تھا مالک نصاب، اس نے جایا جانور 52.5 تولہ چاندی کا مالک تھا، لا کے کھڑا کر لیا، ادھر تو اس کا جانور مر گیا، ادھر اس کا مر گیا، ابھی صبح تھی 10 تاریخ۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب دونوں قربانی کیسے کریں؟ جو مالک نصاب تھا 52.5 تولہ چاندی جس کے بعد تھی، ابھی وہ دوبارہ جانور لے کے آئے گا، اس کے اوپر دوبارہ قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ مالک نصاب تھا، کیونکہ وہ مالک نصاب تھا، دوبارہ جانور لا کے قربانی کرے گا۔ اور جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، مالک نصاب نہیں تھا، لیکن پسند آ گیا جانور، میں تو قربانی کروں گا، یہی والا جانور کروں گا، پیسے جوڑ جاڑ کے کیسے بھی کر کے ایک بکرا لے آیا، اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، جانور قربانی کی 10 تاریخ سے پہلے رات کو ہی مر گیا، اب اس کے اوپر دوبارہ قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مالک نصاب نہیں تھا، اس پہ دوبارہ واجب نہیں، پہلے والا مالک نصاب تھا، اس پہ قربانی دوبارہ واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ۔ ہاں بولتے رہے کرو ذرا تھوڑے تھوڑے، ہاں مجھے کبھی کبھی ڈر لگنے لگتا، پھر ذرا سنیے مسئلہ آگے۔ یاد رکھیے، جب جانور دیکھتے کہتے حضرت بولے بس اب دانت کا طریقے دو، مسئلہ غور سے سنیے اب آپ، پھر مت کہہ دے کوئی جا کر کے اللہ مالک یار ایک دانت ٹوٹا ہوا تھا تو پھر کیا ہوا ہے، نہیں بولے حضرت اب جو ہو گیا وہ تو اللہ قبول کرنے والا، یہ جملے کو ختم کر دیں آپ، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے آپ۔ سنو، جانور آیا، اب خریدتے وقت یہ سوال یہ ہے، پہلے سوال سمجھ لیے، اگر جانور کا معاملہ دانتوں کا جو آتا ہے تو اب دانت والا ہم جانور دیکھتے ہیں صاحب، تو اب اس کے اندر کیسے پتہ لگاتے ہیں معاملہ؟ میں نے کل بیان کیا تھا، یاد رکھیے، اگر کوئی کاروبار کرنے والے ہیں جو منڈی میں بیچتے ہیں، ایک تو وہ ہے سید صاحب، ایک جانور کو پالتا ہے وہ ہے، اگر جانور پالنے والا آدمی یہ کہے میں جانور پالتا ہوں، یہ بکرا میرا ہے، اس کی پیدائش ہوئی تھی اور 1 سال کا پورا ہو گیا، بلے تشبیہ اس سے جانور خرید لے اور لے کر کے، اگر وہ کہتا ہے پالنے والا آدمی جو مشہور ہے یہ جانور پالتا ہے، 2 بکرے 4 بکرے 8 بکرے، ہاں میرے گھر میں جانور پلتا ہے، میں پالتا ہوں، 10 سال سے میرا کام ہے، اگر وہ کہہ دے 1 سال کا ہو گیا،
اب اس کے دانت نہیں بھی ہوئے، اس نے دانت نہیں گرائے، دانت نہیں توڑے، اور مالک کیا کہہ رہا ہے، بیچنے والا جو پالتا ہے مطلب وہ کہہ رہا ہے 1 سال کا ہو گیا، اب اس کے دانت نہیں بھی ہوئے، اور وہ کہہ رہا ہے بار بار پالنے والا کہ ہاں میں پالتا ہوں، پوچھ لو لوگوں سے، اس کی بلا تجویز جانور کی قربانی جائز ہے، اس کے دانت نہیں بھی ہوں اور وہ 1 سال کہتا ہے مالک میں کہتا ہوں میں پالتا ہوں، لوگوں سے پوچھ لو، وہ مشہور ہے پالنے کے اندر جانور، اس کی سال میں 1 سال ہو گیا، دانت نہیں بھی ہوئے تو بھی قربانی ہو جائے۔ اچھی بات صحیح صاحب نے کہی، غیر مسلم کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، غیر مسلم کا اعتبار نہیں، وہ بھی جو آدمی کہہ رہا ہے پالنے والا آدمی، سن لیجیے یہ فاسق نہ ہو کوئی ہے، یہ یاد رکھے کوئی بشرا آدمی، نمازی آدمی پالتا ہے کرتا ہے، ذمہ دار ہے، لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں یہ آدمی ذمہ دار ہے، ہاں یہ بکرے پالتا ہے، سچن آدمی ہے، سیدھا آدمی ہے، صحیح ذمہ دار ہے، نمازی پرہیزی آدمی ہے، ہاں میں کہتا ہوں میرا جانور 1 سال کا ہے، اب اس کے دانت نہیں بھی ہوئے قربانی ہو جائے گی۔ دوسرا، اب مارکیٹ میں آئیے ذرا عیدگاہ میں، اپنی عیدگاہ کی بات کر لیں، ہاں بھائی یہ جانور اتنے کا ہے، حضرت بولے 1 سال کا ہو گیا، اب دانت کرے نہیں، کرنے والا ہے، یہ دانت کرنے والا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں مارکیٹ میں اگر آپ چلے گئے اور مارکیٹ میں 50 بیچنے والے، کاروبار کرنے والے اگر آپ سے کہیں یہ 1 سال کا ہے، فقہاء اکرام نے تجربہ کر کے بتایا اور فیصلہ لیا، ان کی بات کا ذرے برابر بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ کاروبار ہے، اور کاروبار کو بیچنے کے وقت میں منڈی میں کوئی یہ نہیں کہتا 1 سال کا ضروری ہے کہ ہوئے، نہیں، علماء نے منع فرمایا جب تک کہ وہ بکرے کے دانت گرا نہ لے، جب تک کہ بکرے کے دانت توڑ نہ لے، جب تک آپ منڈی سے کوئی کتنا ہی کہے 1 سال کا ہے، جب تک اس کے دانت نہ دیکھ لے جب تک قربانی نہیں، اور ایک دانت آ جائے، ایک نہیں آئے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، ایک نہیں آیا، ایک توڑ لیا، قربانی ہو جائے گی، آدھا آ گیا، پورے منہ میں دانت نہیں تھے، آگے کے توڑ لیے، آدھے دانت آ گئے، اس کی بھی ہو جائے گی۔ قربانی کا کاروبار کتنا اچھا نہیں، لے کر 5 بکرے بیچ رہا تھا ایک صاحب، بولے بھائی میں ذمہ دار ہوں، بولے کاروباری آدمی، کسی نے پوچھ لیا، بولے حضور ان کا سرٹیفکیٹ دیے گا، برتھ سرٹیفکیٹ، 5 بکروں کا، اب دماغ خراب، بولے حضرت بلا تشبیہ میں آپ سے 5 بکرے خریدوں گا، فوراً بتا دو 5 کی تاریخ کیا ہے، 5 کی ڈیٹ آف برتھ بتا، ہو گیا کاروبار۔ ابے بچوں کی یاد نہیں ہے لوگوں کو، اپنے بکروں کی یاد رکھے گا، جنم پرمان پتر بنوایا جائے گا ان کا، ہے کوئی بنا کے لاتا ہے اس برتھ سرٹیفکیٹ، ہاں یہ 5 بکرے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے، دیکھو یہ فلا فلا تاریخ ہے، ایک دن بھی کم ہوا قربانی کے جانور کے اندر اور آپ نے خرید لیا، ہرگز اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ یہ ہے مسئلہ، پھر مت کہنا اللہ قبول کرنے والا ایک ہی دن کی 2 بات تھی، نہیں، احکام اللہ ہی نے بنائے ہیں، سن لیجئے، گوشت کی نیت والے ایک صحابی آئے سرکار کے پاس، آ کر کے کہنے لگے، بولے یا رسول اللہ میں تو گوشت کی نیت کری، سرکار نے فرمایا گوشت کی نیت کری تھی، سرکار نے فرمایا جا تجھے گوشت مل گیا، ثواب نہیں ملا۔ ایک صاحب آئے، قربانی کے 4 دن کے بعد شادی تھی، بولے یار کتنا بڑھیا نشانہ ہے، ادھر قربانی ادھر میرا ولیمہ، قربانی نہیں ہوئی کیونکہ نیت گوشت کی ہو گئی، بولے میں اپنے ولیمے میں یہی کر دوں گا، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں، قربانی کا گوشت کی نیت کر لی، اب جب گوشت کی نیت کری کسی نے، اب 6 میں 7ویں آدمی نے کر لی، 6 نے نہیں کری، ایک کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ یہ میرا قانون نہیں ہے، ہمارے مصطفیٰ کا قانون، تحقیق کرو، کاروبار میں تو بہت تحقیق ہوتی ہے، مشین کیسا ہے، کپڑا کیسا، نگینہ کیسا ہے، اور مسائل میں تحقیق نہیں ہوتی، اماموں میں اللہ اکبر، اب تحقیق نہیں، پڑھ لے یار، ہے تو امام اللہ قبول کرنے والا،
گستاخ ہو کہ یزیدی ہو، رافضی ہو کہ شیعہ ہو، خارجی ہو کہ وہابی ہو، اللہ اکبر، اللہ قبول کرنے والا ہے، تیار ہے قبر۔ ابے یار ایمان کا سودا، یہ ایمان کا۔ سرکار فرما رہا ہے گوشت مل گیا ثواب نہیں ملا، ایک کی بھی گوشت کی نیت ہوئی قربانی نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ آج آدمی اس لیے یاد رکھیے حضرات محترم، آج آدمی ادھر ادھر کی بات ہے، ادھر ادھر کی بات ہے۔ ارے جب تمہیں علماء بتا رہے ہیں تو آپ کریے، اور مسافر بھی سن لیں۔ اگر کوئی سفر میں ہے، کوئی مسافر ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس کا دل نہیں مانتا میں تو اللہ کی رضا، رسول کی رضا کے لیے قربانی کروں گا، تو وہ فوراً قربانی کرے گا، اللہ قبول فرمائے۔ مسافر کی اگر وہ کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے۔ اب گوشت بانٹنے والا مسئلہ بھی سن لیجئے، بس بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے وقت۔ 3 حصے کرنا مستحب ہے، مستحب 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ پہلا حصہ قربا کا، دوسرا صلہ رحمی کا اعتبار رشتہ داروں کا، تیسرا گھر کا۔ فرمایا گیا جب تم قربانی کرو تو اپنے سے شروع کرو۔ سبحان اللہ یار، کیا مذہب ہے اسلام! اپنے سے کیا؟ ابے پہلے خود کھا، اپنے سے شروع کر، پھر اس کو اپنے ایک حصہ گھر میں رکھ، ایک غریبوں کو دے، ایک رشتہ داروں کو دے۔ کیوں؟ تو نے چھری پھیری، ثواب مل گیا، عبادت تیری ہو گئی چھری پھیرتے ہی، لیکن اللہ کا کرم دیکھ بندے کے اوپر، مصطفیٰ کا فیضان دیکھ۔ اللہ کے رسول کہے گا نادان، تو نے جو چھری پھیری ہے، تیرا بکرا ذبح ہوا، اس کا ثواب الگ، اب جو تقسیم کرے گا گوشت وہ نہیں پہلے والی قربانی میں ثواب آئے گا، اب تو قربا کو تقسیم کرے گا گوشت، یہ دوسرا ثواب الگ رشتہ داروں میں دے گا، تیسرا ثواب الگ رشتہ داروں کے علاوہ گھر میں سب کو کھلائے گا، اس کا ثواب الگ، 3 ثواب۔ اب دیا کیوں؟ دیا کیوں؟ وقت بڑا قریب، ابھی صرف جلدی ذرا غربا کو اس نے دیا کہ بتا سکے مصطفیٰ کے امتی ابھی زندہ ہیں، کہ ہم تو وہ مسلمان مومن ہیں کہ گھر میں قربانی بھی کرتے ہیں تو نبی کے امتیوں کا خیال کرتے ہیں۔ بولے بغض، عداوت، دشمنی ہے یہ شرم مسلمان۔ ارے قربانی بتا رہی ہے تمہیں، پہلا حصہ غریبوں کا، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے وہ، اس لیے کہ تمہارا کنیکٹ دوستی مسلمان سے رہے۔ دوسرا رشتہ داروں کا کیوں؟ فرماتے ہیں اگر کسی نے بکرے کی قربانی بھی کر لی اور تمہارے بھی بکرے کی ہوئی، اگر اس کے ارے یار ان کی تو قربانی ہو گئی، ان کے کیوں بھیجے؟ نہیں، مستحب یہ ہے اگر اس کے 5 بکرے بھی ہوئے ہیں اس کے بھی گوشت بھیج۔ کیوں؟ اے ہائے ہائے ہائے، قربان اسلام کے اوپر، تاکہ تمہارا رشتہ یہ تحفہ ادھر جائے گا ادھر سے ادھر آئے گا، برقرار رہے تمہارا تحفہ، تمہاری رشتہ داری برقرار رہے۔ اس لیے یہ مت دیکھو اس کے 5 بکرے ہو تو نہیں بھیجیں گے، اس کے بھی بھیجو، اور وہ یہ نہ سوچے اس کے 2 بکرے ہوئے اس کے بھی بھیجو، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے بھیجنے کے بعد جو رشتہ داروں میں زیادہ غریب ہیں ان کے تھوڑا زیادہ بھیجو، ان کے تھوڑا زیادہ بھیجو ہے۔ اور آخری اپنے گھر میں کوئی نقص نہ کر دے، بولے قربانی ہو گئی گھر میں تو بچایا ہی نہیں، تو آخری تیسرا حصہ اپنے گھر کے اندر رکھو بچا کر کے۔ حضرات محترم ٹائم پورا، یاد رکھیے جامعہ نوریہ کی قربانی آپ کی جانب سے ہوتی ہے۔ یہ سید صاحب کوئی لوگ شبہ میں تھے، وہ مسئلہ کا حل کر رہا ہوں، ابھی 30 ہوئے ہیں، 1 ہی منٹ کے اندر مسئلہ سن لیجئے، کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ لوگ صاحب یہ تول تو ہو ہی نہیں رہی۔ حضرت اہم مسئلہ سید صاحب، 1 منٹ کی بات خالی، لوگ کہتے ہیں یار جانور کا قربانی کراتے ہیں سید صاحب، مولانا جاوید صاحب یہ ویٹ تو ہوئی نہیں، اس میں 0.5 کلو کم، اس میں 5 کلو کم ہے، اس میں 1 کلو کم۔ وسیم صاحب دعاؤں کے ساتھ جملہ، یہ تو ان کی تو برابر نہیں ہو رہی، 5 جا کے بھیلنے میں کہہ رہا ہے قربانی کا ویٹ ہی صحیح نہیں ہے یار۔ تو بھائی بتانے سے پہلے ہم سے مسئلہ پوچھ لیا ہوتا۔ 2 طریقے یاد رکھو، میں بتا رہا ہوں جو جلدی، میں سمجھ رہا ہوں ٹائم کیا ہے۔ اگر کوئی 7 حصے والی قربانی ہوتی ہے، گوشت رکھا، اگر کوئی کسی سے کہے بکرے کا 1 کلو گوشت لے کے آؤ، وہ کلیجی لے آیا، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بکرے کا گوشت الگ جنس ہے، کلیجی الگ جنس ہے، اوجڑی الگ جنس ہے، وسیم صاحب کے بلا۔
اب جب یہ جنس الگ الگ اگر تقسیم کریں گے تو برابر ہونا شرط. الگ الگ پائے، کلیجی، اوجڑی، گوشت الگ الگ تقسیم کریں گے تو ایک ایک برابر، ایک ایک پوائنٹ برابر ہوگا. اب اس جنس کو جو مختلف جنس ہے، کلیجی الگ ہے، گوشت الگ ہے، پائے الگ ہے، اور جو اس کی چیزیں اندر ہیں وہ الگ، ان کو سب کو مکس کر دیا، ملا دیا. اب قاعدہ یہ ہے کہ جنس جب خلاف جنس ہو تو خلاف جنس کی طرف پھیرنا جائز ہے. جب جنس کے خلاف ہو اس کو پھیرنا جائز ہے. اب آپ ملانے کے بعد اگر تھوڑا کم زیادہ اندازے سے دے بھی دیں گے تو کوئی پکڑ والی بات نہیں ہے. اور ایک صورت تو یہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، سب کو ملانے کے بعد آپ نے تقسیم کرا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے ایک شخص 7 آدمی کھڑے ہیں، قربان گاہ کے اندر جانور ذبح ہو گیا ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں کہ کیا کہ کہتے نہیں ادلا بدلا کر لے 4 آدمی. نہیں، پہلے اجازت لے لی تو بولے اچھا صاحب اجازت الگ ہو گئی. اب سنیے مسئلہ کیا ہے کہ لے کر کے جانور ہے، 7 آدمی کھڑے ہیں حصہ لے کر کے. 7 آدمی یہ کہہ دیں ایک شخص کو بالفرض مجھے مان لیجئے کہ مجھے یہ کہہ دیں 7 آدمی حضرت آپ کو ہم نے یہ 7 جانور 7 حصے ہم نے کرائے تھے ایک جانور کے، ہم نے آپ کو ہبہ کیا. کیا کیا؟ ہبہ کیا، یعنی آسان الفاظ تحفے میں دیا. اب میں چاہوں جیسے اس کو بٹوا دوں. سبحان اللہ، اسلام دیکھیے کیا مذہب ہے. تو یہ بات ہم شائع نہ کریں تقسیم برابر نہیں، فلا برابر نہیں، یہ نہیں. جامعہ نوریہ کی قربانی کرواتے رہیے، جامعہ نوریہ کو طاقت دیتے رہیے.